ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ। ਮੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੂਰ ਵੰਡੇ, ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੂਰ ਵੰਡੇ, ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ, ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨੂਰ ਵੰਡੇ, ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਦੀਸ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਗਲੀਆਂ
مدینے دیاں ودنے جہان تو پوچھ لے حدیث کو لو پوچھ لے قرآن تو گلیاں مدینے دیاں ودنے جہان تو ایسا روزہ ویکھے آنا ایسا روزہ ویکھے آنا کسے لج پالدا ایسا روزہ ویکھے آنا کسے لج پالدا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لاؤن والیا تیرے بنا ڈگیاں نوں تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہیں سنبھالدا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نوں رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نوں جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بالدا جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے بالدا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا رب پیدا ہی نہیں کیتا کوئی سونا تیرے نال دا رب پیدا ہی نہیں کیتا کوئی پیارا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آپ سا دونوں جہاں میں
نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے
مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور حضرت صاحب کے حکم کے مطابق بڑا خوبصورت کلام ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا لکھا، سماعت فرمائے۔ اور یہ التجا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، آئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ مانا کہ مکے کے جلوے ہیں اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے حرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے حرانے والے، نظر آ رہا ہے کہ دریا رواں ہے، نظر آ رہا کہ دریا رواں ہے، مگر پوچھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے، مگر پوچھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے، تعجب تو یہ ہے کہ یہ قسمت کے مارے چلے جا رہے ہیں، کنارے کنارے ہے منکر عجب کھانے حرانے والے، ہے منکر عجب کھانے حرانے والے، اور میں مجرم ہوا مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جب جا تھانے والے، کے راستے میں ہے جب جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، کیونکہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ۔ یہ میری حاضری کا آخری شعر ہے۔ آپ سب نے ہاتھ اٹھا کے آپ سب نے گواہی کے طور پہ آپ نے سب نے ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ 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 ہے واللہ۔ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، 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 رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، رکھنے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ،
رکھ لیں وہ جو در پر، رکھ لیں وہ جو در پر، مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر، مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر، اور آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل، جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر، اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو، جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود طائر سے تیرا حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سے تیرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں
خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہ ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں وسلم علیک یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا اور لے حبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے حبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی پناہ جے مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ جے مدد مانگ ان سے کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کے بارے میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں محبت مصطفیٰ بھی بڑھے گی اور درود پاک کی محبت بھی بڑھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر 1000 بار روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ کل جنت میں اس طرح جائے گا کہ اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ مس ہو رہا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا قرب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو میرا امتی 1000 بار روزانہ مجھ پہ درود پاک پڑھ لے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی 1000 بار روزانہ مجھ پہ درود پاک پڑھ لے میں اسے اس کی موت کے وقت اپنا دیدار کرواؤں گا اور وہ دیکھے گا 1000 دفعہ درود پاک پڑھنے والا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر میں اتار رہا ہوں۔ تو بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ہم دن رات میں بے شمار کام کر لیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب پانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ کے محبوب کا قرب پانے کے لیے اور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے لیے، اللہ کے نبی کی زیارت پانے کے لیے یہ بڑا سادہ سا وظیفہ ہے کہ 1000 دفعہ بندہ درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی محمد، یہ ایک دفعہ درود ہے۔ ہم اگر اس کو گننا شروع کریں کاؤنٹر لے کر یا تسبیح پر تو مجھے نہیں لگتا کہ 5 یا 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اگر ہم 20 منٹ رکھ لیتے ہیں یا 30 منٹ رکھتے ہیں اپنے دن میں تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھ لیں گے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنے کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے قرب کا، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤں، جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کا قرب ملے۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرما گئے، آپ دیدار کی دولت جس کے ذریعے صحابی بناتے تھے وہ آج دنیا میں نہیں ہے، وہ تو حضور ساتھ لے گئے، لیکن پھر بھی میرے آقا یہ دروازہ کھلا چھوڑ گئے کہ اگر آج بھی کوئی یہ چاہتا ہے وہ والا دیدار تو نہیں ملے گا جس سے صحابی بنا جائے، لیکن وہ دیدار جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے باقی رکھا ہے، زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، وہ دیدار پانے کا اور اللہ کے نبی کے قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ ہم اپنی روٹین دیکھیں گے، دن رات کو اگر مینج کریں گے تو بڑا آسان ہے۔ نمازی بندے کے لیے اس طرح آسان ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو درود و سلام پڑھے، وہ نماز پڑھ کے آئے تو درود و سلام پڑھے۔ اگر ایک نماز میں ہم صرف 100 دفعہ جاتے ہوئے 100 دفعہ آتے ہوئے درود پڑھ لیں گے، 200 دفعہ ایک نماز کے وقت پڑھیں گے تو یہ 1000 دفعہ درود پاک ہو جائے گا۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، نوکری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، یہ کیسا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ پاک نے یہ درود کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا قرب بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارتا ہے، اور اللہ پاک نے کائنات کی ہر بیماری کی شفا درود پاک میں رکھی ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ نے درود میں رکھا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو درود پڑھے شفا ملے گی، کسی کا روزگار نہیں ہے درود پڑھے روزگار ملے گا، کسی پہ قرضہ چڑھ گیا ہے وہ اپنے نبی پہ درود پڑھے اس کے قرضے اتر جائیں گے، کسی کے گھر میں نا اتفاقی ہے وہ درود و سلام پڑھے گھر میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا، کسی کو اولاد کی نعمت نہیں ملی وہ درود پڑھے، درود والے آقا کے صدقے اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی کائنات میں کوئی ایسی بیماری، یہ ایسی مرض، یہ ایسی وبا، یہ ایسی بلا، یہ ایسی تکلیف بنی نہیں کہ جس کا علاج اللہ پاک نے
درود پاک میں نہیں رکھا، ہماری زندگی بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب بھی ملے گا۔ ہم اپنی زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر رکھیں، درود پاک پڑھیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ والا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یہ والا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والا درود پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یعنی جو درود آپ کو آسان لگے، جس پر آپ لگے کہ مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، زیادہ مزہ آتا ہے، اپنے نبی کو یاد کر کے وہی درود پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام کی زندگی کا معمول یہی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زندگی کا یہ دستور تھا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نہیں ملتی تھی، پھر حضرت ابو ہریرہ مدینے میں آنے والے لوگوں کو ملتے، انہیں ملاقات کرنے کے بعد آپ کہتے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے ملتا جو کہتا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ اسے کہتے کہ مجھے حضور کا ذکر سناؤ۔ اگر کوئی ایسا بندہ ملتا جو کہتا میں نے حضور کو نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ اسے کہتے کہ تم بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کا ذکر سناتا ہوں۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور پیارے آقا پہ درود پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ساری عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں پر خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ کہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو۔ یہ ایک ہی عمل ہے، پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، یہ کیسا پیارا عمل ہے، یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے، یہ اتنا دل نشین عمل ہے، یہ اتنا دل عزیز عمل ہے کہ خالق کائنات ہمیں حکم دینے سے پہلے یہ کہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں مومنوں کو بعد میں فرماتا ہے، پہلے کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے لوگو سنو، اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی وہ کام کرو جو اللہ اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، درود بھیجا کرو اللہ کے محبوب پہ، درود پڑھو میرے محبوب پہ، میرے محبوب پہ سلام پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کے لشکروں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا۔ زمین پر کتنے فرشتے ہیں، آسمان پر کتنے فرشتے ہیں، جنت میں کتنے فرشتے ہیں، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ آسمان کے اوپر 4 انگل بھی ایسی جگہ نہیں، اتنی سی جگہ بھی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آواز آئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کس کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے چرچرانے کی آواز ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی سٹیج پر یا کسی چارپائی پر تھوڑے بندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو زیادہ بندے بیٹھ جائیں تو آواز آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ آج آسمان چرچرایا ہے، اس کے اندر سے آواز آئی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ آج آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کسی اللہ کے فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے ایک لائن دیکھی ہے فرشتوں کی، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن آج تک جو فرشتہ ایک بار گیا دوبارہ نہیں آیا، پتہ نہیں کتنے ہیں، لیکن سارے فرشتے پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر ساری کائنات کے انسان اللہ کے نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، ذکر بند کر دیں، نہ کریں، نہ ہم نعتیں پڑھیں، نہ ذکر مصطفیٰ کریں، لیکن پھر بھی کائنات میں ہر وقت اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ فرش والے ہیں، ہم فرش پہ رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت، علو کہتے ہیں بلندی کو،
سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ان کو کیا پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا شانیں دی ہیں، ان کو کیا پتا کہ اللہ نے آپ کو کس مقام پہ، مقام محبوبیت کون سا ہے، انہیں کیا پتا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عظمت و شان کیا دی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے ابو بکر آپ میرے یار غار بھی ہو، یار مزار بھی ہو، میرے ساتھ بھی رہے ہو، میری تنہائی میں بھی میرے ساتھی ہو، میری محفل میں بھی بیٹھے ہو، لیکن ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا ہے۔ ابو بکر آپ کو بھی نہیں پتا اللہ نے مجھے کون سا مقام دیا ہے، مجھے کون سی رفعتیں دی ہیں، مجھے اللہ پاک نے کون سی بلندیاں دی ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، لیکن ہیں تو فرش والے نا، یہ فرش والے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ انسان، جن، بشر، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اصل شان تو میرے آقا کی وہ ہے جو عرش پہ جس کا پھریرا اڑ رہا ہے۔ دنیا میں میرے آقا کی بڑی محفلیں ہوئیں، بڑے ذکر کیے گئے، لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق میرے آقا کا ذکر کیا۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے ساری زندگی میرے آقا کی نعتیں پڑھی ہیں، ساری زندگی میرے آقا کا ذکر کیا ہے، ساری زندگی میرے آقا کا ذکر کے ڈنکے بجائے ہیں، لیکن وہ بھی اینڈ پہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ کسی شاعر نے کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر، آپ ترجمے پہ غور کیجئے گا، یا صاحب الجمال، اے میرے آقا آپ کے جمال کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نوّر القمر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے خوبصورت چہرے والے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے ساری انسانیت کے سردار۔ آگے شاعر کہتا ہے من وجہک المنیر، آپ کا چہرہ چمکدار ہے، کیسا چمکدار ہے، لقد نوّر القمر، کہ آپ کے چہرے نے چاند کو بھی روشنی عطا کر دی ہے، لقد نوّر القمر۔ لیکن آگے جا کے شاعر کہتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یا رسول اللہ میں نے کہہ دیا کہ آپ سونے ہیں، میں نے کہہ دیا آپ کا چہرہ چمکدار ہے، میں نے کہہ دیا آپ کا چہرہ بڑا پیارا ہے، میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے چہرے سے چاند بھی روشنی لیتا ہے، لیکن لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جو آپ کی نعت پڑھنے کا حق ہے وہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزاروں نعتیں پڑھی جائیں، ہزاروں بیان کیے جائیں، ہزاروں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی محفلیں کی جائیں۔ یہ ذکر کی محفل تو ہم اس لیے کرتے ہیں، جیسے ہمارے نعت خان نے بڑی پیاری نعتیں ہمیں سنائی ہیں کہ چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ میرے آقا کے ذکر کو جس بندے نے اپنایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چمک دے دی۔ میں دنیا کی چمک کی بات نہیں کر رہا، میں اس چمک کی بات نہیں کر رہا کہ آپ سمجھ لو کہ مال آ گیا، میں اس چمک کی بات نہیں کر رہا کہ خوبصورتی بڑھ گئی، میں اس چمک کی بات نہیں کر رہا کہ دنیا میں بڑا نوازا گیا۔ اللہ کے محبوب نے پتہ ہے کیسے چمکایا ہے؟ آپ سارے مجھے بتائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دائی نے پالا ہے اس دائی کا نام کیا ہے؟ بچے بچے کو پتا ہے، چھوٹے سے بچے کو پوچھیں گے وہ بتائے گا۔ میرے آقا کی جس دائی نے خدمت کی ہے اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ مکے میں آئی تھیں، آپ کے ساتھ کتنی مائیاں اور بھی آئی تھیں، کتنی دائیاں آئی تھیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے آج ہمیں کسی ایک دائی کا نام بھی نہیں آتا۔ کوئی کائنات میں ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کوئی اور دائی بھی آئی تھی، آئیاں تھیں، لیکن نام باقی نہ رہا، ذکر باقی نہ رہا، تذکرہ باقی نہ رہا، عزت باقی نہ رہی۔ خالق کائنات نے کسی اور دائی کو وہ عزت دی نہیں جو حلیمہ سعدیہ کو دی۔ ان کا ذکر بھی باقی رکھا، عزت بھی باقی رکھی۔
قصیدے بھی باقی رکھے، لوگ ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اتنی دائیاں آئیں، حلیمہ سعدیہ کا نام باقی رکھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت کتنے لوگوں نے میرے آقا کی میزبانی کی ہے، لیکن آج ام معبد کا نام لوگوں کو یاد ہے۔ جس کے گھر میں میرے آقا گئے، بکری کو دیکھا، لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، دوسرے لوگوں کو بھی پلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، پھر ام معبد نے، آپ تصور کریں کہ آج ام معبد کا نام کیوں باقی ہے؟ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام ام معبد رکھتے ہیں، یہ کنیت ہے۔ ان کا نام ام معبد نہیں تھا، کنیت تھی۔ لوگ ام معبد سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ام معبد نے میرے آقا کی نعت پڑھی تھی، اپنے شوہر کو سامنے بٹھا کے اس نے میرے آقا کی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تھا جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کا رنگ بڑا گورا تھا، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کی گردن بڑی لمبی سراہی دار تھی، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کا چہرہ چمکدار تھا، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کے ہاتھوں میں برکت تھی، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کا لباس بڑا پیارا تھا، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جو ہمارے گھر میں آئے تھے وہ چلتے بڑے وقار سے تھے، جو ہمارے گھر میں آئے تھے ان کے خادموں نے ان کی خدمت بڑی کی ہے۔ جب حضرت ام معبد نے یہ نعت پڑھی میرے آقا کی، اللہ پاک نے حضرت ام معبد کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنے، ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے عثمان تھے ذو النورین بن گئے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جن کا نام علی تھا میرے آقا نے انہیں شیر خدا حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے آج ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ولیوں کے نام باقی ہیں، یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے پیر میر علی شاہ کا نام ہماری زبانوں پہ رہتا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے جس کی وجہ سے امام احمد رضا کے نام کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے۔ جس انسان نے دنیا کے اندر میرے نبی سے پیار کیا، محبت کی، اللہ کے نبی کا ذکر اپنی زبان پر لے کر آیا، خالق کائنات نے اس کا ذکر باقی رکھا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ تو انسان ہیں جنہوں نے میرے نبی کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے تو اس گدھے کو بھی عزتوں سے نوازا ہے جنہوں نے میرے نبی کی نعت پڑھی تھی۔ میرے اللہ نے اس کھجور کے تنے کا ذکر بھی باقی رکھا ہے، اور اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جو میرے نبی کی محبت نے کبھی ایک بار رویا تھا۔ بس ایک بار کھجور کا تنا بے جان ہے، رویا میرے آقا کی محبت میں، اللہ پاک نے اسے بھی جنت عطا فرمائی، اللہ نے اسے بھی مقام دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس پتھر نے کلمہ درود پڑھا، سلام پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں مکے کی گلیوں میں جاتا تھا تو مکے کی گلیوں کے پتھروں سے مجھے یہ آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ان پتھروں کا ذکر بھی اللہ نے باقی رکھا۔ ہم تو اس لیے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹے ارحم کی سالگرہ بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، بلال بھائی کی محبت بھی ہے، اس سب کا پس منظر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی خیرات ہمیں لینی چاہیے، ورنہ تو بڑی پیاری نعت کے اندر وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ تو پکی بات ہے، میرے آقا کا ذکر مٹ تو نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا ورفعنا لک ذکرک، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے، تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رب کہتا ہے محبوب تیرے ذکر کو ہم نے ایسے بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ کا ذکر قیامت تک باقی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بھی باقی ہے، لیکن خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ ہے، بیٹی کی سالگرہ ہے، شادی کا موقع ہے، یا زندگی میں خوشی ہے، غمی ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لینا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر بندہ صدق دل سے حضور سے پیار کرے نا،
سچے دل سے پیار کرے تو یقین کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیض ہوتا ہے نا، فیض یہ جامد نہیں ہوتا، یعنی رکنے والا نہیں ہوتا. میرے آقا کا فیض جاری رہنے والا ہوتا ہے. یعنی میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام اگر کسی کو نواز دینا، اگر کسی کو نواز دیں، آقا کی عطا پھر اس بندے تک محدود نہیں رہتی. اللہ پاک اس عطا کو اس بندے کی نسلوں میں چلاتا ہے. ایک بندے کو میرے آقا نے اپنے آپ پسینہ عطا کیا تھا، ایک کو، اور اس نے وہ پسینہ جا کے استعمال کیا تھا، اس کا بدن بھی خوشبودار ہو گیا، اور قیامت تک اس کی نسل سے جتنے بھی لوگ آئے اللہ نے ان سب کو اپنے نبی کی خوشبو کا حصہ عطا فرمایا. یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گھر کا نام بیت المطیبین تھا، جس گھر میں وہ بندہ رہتا تھا. اس کی نسلوں سے میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. یہ میرے آقا کا فیض ہے، جس کو حضور نوازتے ہیں نا پھر نسلوں تک نوازتے ہیں. میرے آقا نے اپنی عطا کی کوئی حد نہیں رکھی. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرے آقا ہمیں بھی نوازیں، ہماری نسلوں کو بھی نوازیں، تو ذکر مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. فنکشن اور پروگرام آپ نے بھی بڑے دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں. کرنے والے بھی پریشان ہیں اور آنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. یار گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. اپنے گھر میں موقع آئے گا تو سارا کچھ ہی کریں گے، دوسروں پر باتیں بھی کریں گے. یہ عجیب بات ہے. اپنے گھر میں شادی ہے، بندہ کہتا ہے میں تو مجبور ہوں، میری سنی نہیں جاتی. سارے گھر والے ایک طرف ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوں. یا کہہ دے گا نہیں بیٹے کی خوشی ہے جی، زندگی میں ایک ہی بار خوشی آنی ہے، بار بار تو آنی کوئی نہیں. بیٹی کی خوشی ہے جی، بار بار آنی کوئی، ایک ہی بار، ایک بار بس گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. کہتے ایک بار گناہ کرنا بس، اس کے بعد نہیں کرنا میں نے. لیکن جب کسی کے گھر میں بیٹھیں گے تو پھر باتیں بھی کریں گے، بے حیائی بڑی ہو گئی ہے، بے پردگی بڑی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مشکل. مردوں کا کام ہے کہ بے حیائی کے پروگراموں کو ختم کر کے اپنے اس طرح کے پروگراموں میں، شادی بیاہ کے موقعوں پر، سالگرہ کے موقعوں پر، عقیقے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نہیں دیکھتے کہ آنے والے کتنے ہیں، جانے والے کتنے ہیں، کون آیا ہے کون گیا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو نہیں مناتا، جو نہیں کرتا، جو نہیں آتا، وہ اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر رہے. وہ تو ایک ذکر مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جسے اللہ دے. بعض اوقات بندہ ذکر کرتا کرتا بہک جاتا ہے، کہتا نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. سمجھ کا قصور نہیں ہے، سمجھ کا قصور نہیں ہے، اس کے نصیب کا قصور ہے کہ اللہ پاک نے اس کا نصیب پھیر دی ہے. ذکر مصطفیٰ کی دولت اس سے چھین لی گئی ہے. سمجھ کا قصور نہیں ہے. اگر سمجھ کی بات کی جائے تو سوچنا تو یہ چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے لیے نماز کیوں توڑی تھی؟ کہاں لکھا تھا نماز توڑ دو؟ صحابہ کرام نے میرے آقا کا تھوک مبارک اپنے چہروں پہ کیوں ملا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک کیوں اپنے گھروں میں لے کر گئے؟ میرے آقا کے بال مبارک لوگوں نے کیوں سنبھال کے رکھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کو کیوں چوما؟ میرے آقا کے قدموں کو بوسہ کیوں دیا؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی. میں اور آپ سوچیں گے کہ جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وضو کا پانی تھا، میرے آقا نے تھوک مبارک زمین پہ ڈالا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، چہروں پہ مل لیا. اب بندہ پوچھے یہ لکھا کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. کہاں لکھا ہے کہ جب نبی تھوک زمین کی طرف پھینکیں تو تم اپنے چہروں پہ ملو؟ کہیں نہیں لکھا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اس طرح کے لوگ بھی نہیں تھے جو یہ پوچھیں کہ ابو بکر لکھا کہاں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں صرف عشاق تھے، صحابہ تھے، اور صحابہ اکرام کہتے تھے بس خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو حضور سے پیار کرنا ہے کر لو. میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کا ایک مقصد بنائیں. میرے آقا سے اگر ہم کٹ گئے نا، آپ نے دیکھا ہے وہ درخت جس کی جڑ کاٹ دی جائے وہ سوکھ جاتا ہے اور اس پہ بہار نہیں آتی. آپ دیکھیں باغ کے اندر کبھی جائیں، جنگل کے اندر جائیں تو 50 پودے لگے ہیں، 49 ایسے ہیں کہ جو کھلے کھلے ہیں، جن پہ ہریالی بھی ہے، چڑیاں بھی آ کے بیٹھتی ہیں، پرندے بھی بیٹھتے ہیں، پھول بھی لگ رہے ہیں، پھل بھی ایک ایسا ہے
جس کے اوپر نہ چڑیاں بیٹھتی ہیں، نہ پرندے بیٹھتے ہیں، نہ پھول لگتے ہیں، نہ پھل لگتے ہیں، ایک ایسا ہے۔ اب مالی اور وہ باغ کا مالک پریشان ہے، بھائی ہم نے تو سب کو یہ ایک برابر پانی دیا ہے، اس کو کیا ہوا؟ جب انہوں نے چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ اس کے نیچے سے جڑ کٹ گئی، جڑ خشک ہو گئی ہے۔ جس کی زمین کے ساتھ جڑ کٹ جائے، تعلق کٹ جائے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اس پہ بہار نہیں آتی، پتے نہیں لگتے، چڑیاں نہیں چہچہاتی۔ بالکل کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن جس کی جڑ اللہ کے نبی کے ذکر سے کٹ جائے نا، اس کی زندگی میں کبھی بہار نہیں آتی۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ربیع الاول میں خوشیاں منا رہا ہے۔ ربیع الاول کا معنی یہ ہے پہلی بہار۔ ہم کہتے ہیں ربیع الاول بہار آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آئی۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشیاں مناؤ، وہ کہتے ہیں کس بات کی خوشیاں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جڑ کٹ چکی ہے، اور جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ کبھی بھی بہار کے مزے نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک نے ہماری جڑیں سلامت رکھی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ ذکر مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں بیٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسے کی ہے۔ دیکھیں نا، بیٹے، یہ بلال بھائی کے بیٹے ارحم کی سالگرہ اور عقیقہ ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکتیں اگر اللہ پاک انہیں عطا فرما دے، اللہ کرے کہ ان کی سوچ، ان کا رہن سہن، یہ سارا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ تربیت ہے جو میلاد منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت یہی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائشی طور پر ایسی کی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری اولاد کی محبت، اور قرآن کی تلاوت۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کیا ہے، ہم بتائیں کہ اللہ کے نبی کی آل کی محبت کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تب تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار نہ کرے، اپنی آل سے زیادہ اللہ کے نبی کی آل سے پیار نہ کرے۔ جب تک ہمارا پیار اللہ کے نبی سے نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کی آل سے نہیں ہوگا، ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی محافل، اس طرح کے پروگرام اللہ پاک توفیق دے، ہم بھی کریں، سنیں، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آئیں جائیں بیٹھیں۔ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے۔ جس نیت کے ساتھ بلال بھائی نے یہ محفل کا ارینج کیا ہے، اللہ پاک ان کی نیتیں بھی پوری فرمائے، بچے کو بھی اللہ پاک صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ پاک ان کی تمام اہل و عیال کی خیر فرمائے، والدہ کو صحت عطا فرمائے، گھر میں اللہ پاک خیر و عافیت مقدر فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مختصر سا درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی جو کی موٹی روٹی، تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرا پایا کس کا پایا تیرا سایہ کس کا سایہ حق نے عرش پر بلایا اور بلا کے یہ سنایا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یستفیل غوث اعظم مستفیل غوث اعظم بادشاہ ہے ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو بوسہ لے کے او جالیاں جالیاں دا تو بوسہ لے کے او جالیاں
جالیاں کر موالیاں دا جالیاں کر موالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کھلو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے نثار قدماں دیو تو ہو کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا ہے عرض میرا میرا ہوائے اتنا ہے عرض میرا مدینے ہووے گزر جے تیرا مدینے ہووے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کمی درود و سلام میرا سلام میرا اور لیا مدینے دا سب نے رستہ لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ گیا ترسدا میں تھے ہی رہ گیا ترسدا میں تھے ہی رہ گیا ترسدا تو جا کے روزے تے دست بستا کمی درود و سلام میرا سلام میرا سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں
آج سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا ہاں سلام میرا سلام میرا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے اگر کوئی بے ادبی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ بلال بھائی نے، ان کے گھر والوں نے بڑی محبت کے ساتھ تیرے محبوب کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ عقیقے کے نام پر، سالگرہ کے نام پر بڑا پیارا پروگرام ارینج کیا ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ذکر کی برکتیں لینے کے لیے اپنے بیٹے کی خوشی کو تیرے محبوب کے ذکر کے سے انہوں نے معطر و معمر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا اللہ اپنے خاص فضل سے ان کے گھر پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جس بچے کی سالگرہ ہے اسے بھی نیک بنا، اپنے دین کا حافظ قرآن عالم دین بنا۔ اے اللہ ان کے گھر کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بلال بھائی کو، ان کے گھر والوں کو، والدہ کو، بھائیوں کو، سارے خاندان کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ جو انہوں نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل کرنے میں نیتیں کی ہیں اللہ ساری نیک نیتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی ہے اسی نسبت پر عزت و عافیت کے ساتھ زندگی بھی دے اور اسی غلامی میں عزت و عافیت کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کی امت میں اٹھنا نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں درود و سلام پڑھتے ہوئے قبروں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب بندوں کا واسطہ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی صدقے، محفل کے صدقے یہاں جو لوگ آئے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں جو بھی نیک تمنا ہے، نیک آرزو ہے، سب کی نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور فرما۔ جو جو مانگ رہے ہیں تیرے بندے اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے سب کو وہ کچھ عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم رب زدنی علما وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔